میں آج خصوصی طور پہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے الہامات کے سلسلے میں بات کرنے لگا ہوں۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اپنے الہامات کو کس طرح سے ایجاد کیا کرتے تھے اور ان کے الفاظ کو کیسے ان کی ترکیب جو تھی وہ کس طرح مرتب کیا کرتے تھے، اور پھر اس کا رد عمل دیکھا کرتے تھے کہ میرے اس الہام پہ رد عمل کیا ہے۔ اگر تو وہ ان کے جو ماننے والے ایز از قبول کر لیتے، لیکن باقی مسلمان اس الہام کے بارے میں کچھ ایسا رد عمل ظاہر کرتے تو مرزا صاحب ہمیشہ ایک پچھلا دروازہ کھلا رکھتے ہوتے تھے کہ جس سے وہ بیک آؤٹ ہو سکیں، اور وہ اس الہام کے الفاظ میں تبدیلی پیدا کر لیا کرتے تھے، جس کو نام دیا جاتا تھا کہ اس کی دوسری قرت یہ ہے۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے ایک یہ احمدی نوجوان نسل، آپ یہ غور سے سنیے اور یہ اپنے بڑوں سے یہ پوچھئے جا کر یہ چیز کہ یہ ہے کیا، اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ایک الہام کرتی ہے تو اس کے اوپر تو نبی کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہوتا، نبی کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا کہ اس سے بیک آؤٹ کر سکے یا اس میں تبدیلی کر سکے یا یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ دیتا ہوں یا نہیں دیتا۔ میں بات کر رہا ہوں مرزا صاحب کے اس الہام کے بارے میں جو انہوں نے، پہلی بات تو میں آپ سے یہ واضح کر دوں کہ میرے نزدیک یہ مرزا صاحب کی اپنی ذہنی اختراع ہے، اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ کیسے ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ مرزا صاحب نے ایک اپنا الہام جو وہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے ہوا، اور آپ لوگوں نے اکثر اس کو دیکھا ہوگا اجلاسوں میں، جلسوں میں، جہاں کبھی بھی کوئی جماعت کا فنکشن ہو، کسی قسم کی کوئی تقریب ہو، تو اس میں دو الہام جو ہیں وہ نمایاں طور پہ جماعت جو ہے اس کو آویزاں کرتی ہے۔ ایک میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور ایک دوسرا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ اب میں جو ابھی بات کرنے جا رہا ہوں میں وہ اس الہام پہ کرنے جا رہا ہوں جس کا یہ الہام وہ اس طرح سے ہے: میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ تذکرہ میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اشتہار 1883، اور اس کا نمبر جو ہے سن 1883 میں، اور اس کا نمبر 123 ہے۔ تذکرہ کے اندر تذکرہ کے صفحہ 104 کے اوپر یہ مذکور ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کو جب بھی یہ الہام ملے گا کہیں پہ بھی لکھا ہوا تو اس میں یہی ہوگا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ اب ہے کیا کہ اس کا مرزا صاحب نے جو سب سے پہلا اس کا بنایا تھا الہام، وہ یہ بنایا تھا کہ دنیا میں ایک نبی آیا مگر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ اب ہوتا کیا سلسلہ ہے کہ جب مرزا صاحب نے یہ کہ دنیا میں ایک نبی آیا اپنا الہام دیا، اور آگے سے ان کو رد عمل ایسا ملا، تو انہوں نے دوسرا یہ بنا لیا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، اور اس کی وجہ کیا دیتے ہیں، اس کی توجیہ کیا پیش کرتے ہیں، وہ بھی آپ تذکرہ میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک قرات اس الہام میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، اور یہی قرات براہین میں درج ہے، اور فتنہ سے بچنا کے لیے یہ دوسری قرات درج نہیں کی گئی۔ دوسری قرات کون سی ہے کہ ایک نبی آیا۔ اب کون سے فتنہ سے بچنا کے لیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اگر یہ خدا کی طرف سے ہو تو ان کو کس نے اختیار دیا کہ یہ ایک قرت کو اپنا لیں اور دوسری قرت کو چھوڑ دیں؟ اور قرت کے جو معنی جس طرح یہ لیتے ہیں اور جو باقی اور سلسلے چلتے ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ قرت میں کیا الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے، یا تلفظ کے اندر مطلب جو ہے کس طرح سے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کو قرت کہا جاتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مرزا صاحب کا یہ ایک پرانا حربہ، اور مرزا صاحب کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب جب یہاں یہ کر کے گئے تو مرزا صاحب نے جب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہاں پہ بھی یہی کھیل انہوں نے دہرایا، پہلے بھی وہاں پہ بھی یہی کام استعمال کیا۔ جیسے 1883 کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں چل سکا تو انہوں نے اس کو نذیر کر لیا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے 1892 کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، جب اپنا دعویٰ نبوت کرتے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ بالکل وہی حربہ استعمال ہو رہا ہے۔
لکھتے ہیں یہ مجموعہ اشتہارات کی جلد اول اور اس کے صفحہ 314 کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ جو عبارت میں پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لیے اس لفظ کو دوسرے پیرایا میں بیان کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ سو دوسرا پیرایا یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو نبی کہہ رہا ہے، نبی بنا رہا ہے، تو اس نبی کے پاس کہاں سے یہ جرأت آ گئی، اس شخص کے پاس سے کہاں سے یہ ہمت آ گئی، یا اس کو کہاں سے یہ اختیار مل گیا کہ وہ یہ کہے کہ اچھا جی بات سنیں، مجھے آپ کی دلجوئی چاہیے، مجھے آپ کا بہت زیادہ آپ کے جذبات کا خیال ہے، تو آپ ایسے کریں، آپ اس کو محدث لفظ کر لیں، آپ اس کو نبیوں کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ اب غور کیجئے، کیا یہ کسی انسان کو، چاہے وہ نبوت کے مقام پہ فائز ہو، اس کو حق ہے کہ اللہ اسے کہے نبی، اور وہ کہے کہ نہیں چونکہ یہ لوگ مجھے مارنے کو آ رہے ہیں، چونکہ یہ لوگ مان نہیں رہے، یہ مجھے ایسے کر رہے ہیں، یہ اپنا غم و غصہ اس پہ دکھا رہے ہیں، تو آپ ایسے کریے جی کہ اس لفظ کو چھوڑ کے یہ لفظ استعمال کریں۔ مرزا صاحب کی تاریخ بتا رہی ہے، مرزا صاحب کا ماضی بتلا رہا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے پاس سے جب یہ الہام اختراع کیے تھے، اپنے بنائے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ لفظ لکھا کہ دنیا میں ایک نبی آیا، لیکن جب اس پہ انہوں نے رد عمل دیکھا لوگوں کا کہ یہ ایسے ہے، تو انہوں نے اس کو تبدیل کر کے یہ کر دیا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ اور جماعت نے آگے سے کیا کہ ان کے ماننے والوں نے یہ جواز دیا کہ جی اس کی قرأت ہے جی دوسری، اور ہم چونکہ قرآن کی بھی قرأت ہیں تو یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کی بھی قرأت ہے، تو اس قرأت کے لحاظ سے ہم قرأت جو نذیر والی ہے وہ لکھتے ہیں، نبی والی نہیں لکھتے۔ آپ اندازہ کیجئے، نیچے لکھا توجیہ وہ دیتے ہیں کہ فتنہ سے بچنے کے لیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں احمدی نوجوان نسل، آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ وہ کون سا فتنہ تھا؟ کیا آج آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں کہتے؟ تو پھر ڈرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے پاس سے بنا رہا ہو، آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی مضبوط ہیں، ہم جی انگریز کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھ کے، جرمنی میں بیٹھ کے، چونکہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم تو نبی کہتے ہیں جی۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف سے انسان نبی ہو تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں، مجھے جو اللہ نے کہا ہے میں وہی کہوں گا، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ شخص، اگر ہمارے کلام کے اندر، اگر ہمارے پیغام کے اندر یہ ذرا سی بھی تبدیلی کرے، کوئی اس کرے، تو ہم اس کی شارت سے اس کو پکڑ لیں۔ اندازہ کیجئے مرزا غلام احمد 1883 کے اندر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں نبی کہہ کے لوگوں کا دیکھ رہے ہیں رد عمل نہیں ہے، اچھا جی نذیر کر لے۔ آگے چلتے ہیں 1892 میں پھر نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں جب لوگوں کا آگے سے رد عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس لفظ کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ مرزا صاحب، یہ تمام مرزا صاحب نے گھر کے اندر یہ الہامات کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، جس سے یہ اپنے الہامات جو تھے اختراع کرتے تھے، بناتے تھے اور پیش کرتے تھے، اور ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ اگر جہاں کہیں بھی بات ہوئی وہاں پہ ہی واپس۔ تو یہ سلسلہ، یہ میں اس سے سلسلہ یہ آگے چلے گا مرزا صاحب کے اور الہامات کے بارے میں، بہت عجیب سے، بڑے فنی سے ان کے الہامات ہیں جو انہوں نے اختراع کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا، وہ ہوا، ایسے ہوا، بہار آئی، تائی آئی، برف آئی، کیا یہ چیزیں، یہ اللہ کا کلام کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی ایسی بات نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی شخص کر سکتا ہے۔ آپ احمدی نوجوان نسل اپنے بڑوں سے پوچھئے جا کے کہ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ انہیں نبی کہے اور یہ کہیں جی نبی کے لفظ کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں کہ نبی کو نہیں، یا یہ کہیں کہ جی ہم جماعت والے یہ کہیں کہ جی ہم ایک نبی کی بجائے جو ایک نذیر ہے اس کو لکھتے ہیں اور نبی کو نہیں لکھیں گے، جبکہ مرزا صاحب آپ مانتے ہیں کہ نبی ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا، وہ اس کی جو اصل ہے جو مرزا صاحب نے پہلے بنایا تھا وہ یہ الہام بنایا تھا کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ تو دوستو یہ پوچھئے گا احمدی نوجوان نسل اپنے بڑوں سے، اگر کسی کے پاس جماعت احمدیہ کے پاس بھی اس کا جواب ہے تو وہ دے سکے دے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب اپنے ذہن سے خود الہام بنایا کرتے تھے، اللہ نے ان کو قطعی کوئی الہام نہیں کیا، یہ سب ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے، یہ ان کا قطعی طور پہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہیں ہے۔ آپ کا شکریہ، ہم اس سے آگے پھر بات کریں گے۔